بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ یہ اصل میں حدیبیہ کے قریب کا واقعہ ہے کہ صحابہ کو خدشہ تھا کہ اگر ہم تو احرام میں ہوں گے، حرم بھی ہے، مہینہ بھی احترام والا، تو کہیں مشرک چڑھائی کریں تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا مشرک چڑھائی کریں، مارو بے ایمانوں کو۔ وقتلوہم، مت دیکھو کعبے کے اندر چھپا ہوا ہے تب بھی مارو، ہل میں لڑیں، ہل میں، حرم میں لڑیں، حرم میں آئے تو صحیح نا۔ ہے سو ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ، بأخرجوہم، اور غیرت بھی کرو، غیرت دلانا مقصد ہے۔ انہوں نے تمہیں نکالا اور تم کیا کر رہے ہو؟ حرم میں لڑیں گے۔ انہوں نے تمہیں نکالا نہیں، حرم سے ہی نکالا ہے نا، اور تمہارے ذہن میں کیا رہے گا؟ ہم حرم میں لڑیں گے۔ یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ آؤ اخرجوہم، نکالو ان کو، من حیثو، یہ حیثو تعلیلیہ ہے، کیونکہ نکالا انہوں نے تم کو، ول فتنہ، تو اب یہاں پر خیال کرنا ہے کہ ایک علت تھی مانے قتال سے، اللہ نے 5 علتیں قتال کی بیان کی ہے۔ پہلا انہوں نے نکالا تم کو، دوسری علت ہے والفتنہ تو اشد من القتل، یا الفتنہ سے مراد الشرک ہے، یا شرک پہ مجبور کرنا۔ فتنہ یہ اشد ہے ضرر اس کا قتل سے، اتنا قتل کا ضرر نہیں جتنا شرک کا ضرر ہے۔ شرک بڑا فتنہ ہے، یہ دوسری وجہ، اس لیے لڑو۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں اجازت مل گئی اگر مسجد حرام کے اندر وہ پہل نہ تم پہل نہ کرو، اگر وہ پہل کرے تو پھر نہ چھوڑو، پھر حرم کے اندر بھی لڑو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تم بھی لڑو۔ کیوں؟ کذالک جزاء الکافرین، یہی ہے بدلہ کافروں کا، ایسے کافروں کا علاج یہی ہے۔ وہ لڑیں تو تم بھی، اگر وہ رک جائیں کس سے؟ کفر سے۔ انتہو عن الکفر عن الشرک، اگر وہ رک جائیں تو کچھ نہ کہو، تو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ شرک چھوڑ دیا پھر تم بھی کچھ نہ کرو، لیکن جب تک شرک ہے مارو بے ایمانوں کو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قاتلوہم، سبحان اللہ، لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے، حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، طاغوتی نظام ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، شرک کا زور ختم ہو جائے، شرک کا غلبہ مٹ جائے۔ صرف شرک مٹانا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی ذمہ بنا کے بھی رکھنا چاہتی ہیں۔ ہاں، غلام شلام بھی ہوں، ذمہ، خادمائیں، یہ سب ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے شرک خیر ہے، بے ایمان جہنم میں جائیں، لیکن مشرک بدماشی کرے، فتنہ سے مراد ہے مشرک کی بدماشی، زور، کھڑپینچی ہے، مواحد کے سامنے اوپر سر کرے، مارو بے ایمانوں کو۔
اس وقت تک قتل کرو جب تک یوں کر کے نہ بیٹھو، مشرک مراقبے میں نہ شروع ہو جائے، اس وقت تک مارو۔ قاتلو حتی لا تکون فتنہ، یہ جو مقدس بھیڑے ہیں ان میں ایک دمبا کہہ رہا تھا، جانمی دمبا، وہ کہہ رہا تھا ہم جہاد کے منکر نہیں، لیکن جہاد کا وقت تو ہو نا، نماز تو فرض ہے لیکن زور کا وقت تو ہو۔ تو کہتے جہاد کا وقت ہی نہیں ہے، ہمیں پیچھے بنی اسرائیل کی طرف جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا انا ہا ہونا اذهب انت وربک فقاتلا، انا ہا ہونا، ہم ذرا پیچھے ذکر پہ بیٹھے ہیں، اپنے رب کو ساتھ لے جا قتال کرو، اور ہم ادھر بیٹھے ہیں ذکر کے لیے۔ کہا ہم بنی اسرائیل کی طرف جانا ہوگا۔ صحابہ کی بدر ہو، صحابہ کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ نہیں، ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ ابھی بھی تم اس آدمی کو کہتے ہو یہ مسلمان ہے، کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ پکا خدا کی قسم یہودی ایجنٹ ہے، اسرائیلی یہودی ہے، اور مسلمانوں کے روم میں چھپا ہوا غدار ہے۔ کیسی دعوت دے رہا ہے؟ یہودیوں کے پاس جانا ہوگا۔ صحابہ ہمارے لیے نمونہ نہیں، بدر عہد ہمارے لیے نمونہ نہیں، ہمیں اور پیچھے جانا ہوگا۔ تو جدھر سے آئے ادھر ہی پیچھے جا، جا ادھر۔ کو توجہ ہے؟ ایسے ایسے یہودی ہے۔ وہ ایک بہاولپور کا تھا، وہ ادھر اسلام آباد میں بیان کر رہا تھا، یہ جو لمبے بالوں والے ہیں ان کو فرشتے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالیں، جہنم میں۔ کیا اشارہ تھا؟ جہاد کرنے والے ان کو، اور وہ خود قادیانی دجال ہے، مر گیا ہے شیطان لعنہ اللہ، مر گیا شیطان۔ یہ پورے مقدس بھیڑوں میں بھیڑیے چھپے ہیں، جہاد کے منکر، خالص قادیانی اسرائیلی مشن کے نمائندے۔ پچھلے دنوں میں نے کہہ دیا، میں نے کہا یہ سب یہود کی ترجمانی ہے۔ او بڑی کاں ہوئی، بڑی کاں جدھر بھی گئے سب آگے ساتھی بتاتے ہیں ادھر کے مقدس بھیڑے آپ کے خلاف جلوس نکال رہی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ مولوی توبہ، اس نے ہمیں یہودی کہا ہے۔ میں نے کہا خوش ہو، کچھ مقام تو دیا ہے جو حقیقت تھی۔ کام جو سارا وہی ہے میرے بھائی، دوستوں بزرگوں، کام سارا وہی ہے۔ یہود کا مشن ہے قرآن سے دور کرنا، یہود کا مشن ہے جہاد سے دور کرنا، یہود کا مشن ہے کعبہ کے مرکز سے دور کرنا، اور یہ تینوں مشن مقدس بھیڑوں نے سنبھالے ہیں۔ قرآن بھی کیا، اور انہوں نے جو اپنے آپ کو پیش کیا نا خسی مذہب، جس میں کوئی چیز نہیں، اور بالکل بغیرت پن، کوئی 10 ڈنڈے مارے جی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، دھر لانتیا، دھر بے ایمانہ۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ 6 دفعہ مار، اور ادھر بھی بالکل میں سوچتا رہتا ہوں حدیث میں جو نشانیاں آئی ہے بالکل یہی ہے۔ میں سناؤں گا 18 حدیثیں پوری، بالکل خدا کی قسم یہ پکی عادتیں۔ موحدوں کے ساتھ لڑیں گے، اور مشرک ان کے جو بھی کر لیں گے۔ اچھا مشرک ان کو مارتے ہیں تب، تو میں نے اگر یہودی کہہ دیا، اور ان کو بتلانے کے لیے احساس مرض کے لیے بھائی اصلاح کرو، یہ اصلاح سے پہلے تو نہیں تم بڑے نیک متقی ہو لہذا اصلاح کرو، ایسے نہیں، یہ مرض ہے تمہارے اندر، اس کو نکالو۔ یہ احساس انکم ظلمتم، یہ احساس مرض ہے، مرض کا احساس ہو۔ تو ہمارے خلاف تو دنیا جہان کی ہر گالی نکال رہے ہیں یہ اخلاق کے پتلے، اور مشرک ان کو مارے بھی صحیح، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ جماعت آئی، پٹھان ساتھی تھے، یہ پٹھان ساتھی بھی ہوتے بڑے مخلص ہیں۔ تھوڑا سا ایک ہے کہ
بولتے پہلے ہیں سوچتے بعد بھی ہیں. سب کی نہیں فل جملہ بات ہو رہی ہے. تو وہ ساتھ تھے. جماعت آئی, بریلویوں نے مارا, ان کو جوش آیا تو امیر صاحب ہاں مار کے بسترے شسترے مار پھینکے اور یہ دیکھتے رہے. وہ پہلے مسجد سے نکالا, پھر ایک حویلی تھی اسے نکالا, پھر ان کے بسترے ایک نالے میں ڈال دیے. تو انہوں نے کہا اب جہاد فرض ہو گیا. وہ جو نوجوان تھے, امیر صاحب نے بڑی منت کی, منت. اور امیر صاحب خبردار آپ آئے تو آپ کو بھی ماریں گے, اب کوئی اطاعت امیر نہیں. انہوں نے نماز ہو رہی تھی, ہمارے ساتھی اس جماعت میں تھے, نماز ہو رہی تھی, بریلویوں کی مسجد تھی. تو نوجوان 6-7 جو تھے وہ انہوں نے گھیرا لا کرنا اندر سے کنڈی لگائی, بڑی حویلی تھی, ڈنڈے زبردست تھے, اندر سے دروازہ بند کیا, امیر بھی باہر رہ گیا, اور اندر انہوں نے ابتدا بسم اللہ پڑھی امام پاک سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرک کتنا بزدل ہوتا ہے. اب ساتھ یہ بھی نوجوان کہتے جی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے ہیں. اور 2-4 لگائے نا جو بڑے بڑے حاجی محتمم تھے, ان کو بھی انہوں نے کہا خدا کی قسم تم رہو, ہم جاتی ہے, تم ایک دفعہ کنڈی تو کھولو. تو یہ کون سی دعوت ہے؟ 10 ڈنڈے کا. یہ حضرت عیسیٰ کا دور ہے, یہ حضرت عیسیٰ کا دور چل رہا ہے, اور یہ دور محمدی ہے. اور دور محمدی کا اصل سرمایہ جہاد ہے, منتیں نہیں ہیں. کہتے ہیں جی وقت نہیں آیا, دیکھو تمہیں وقت دکھاؤں. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, لڑتے رہو یہاں تک کہ طاغوت کا زور ٹوٹ جائے, کفر اور شرک کا زور ٹوٹ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور ہو جائے عبادت پکار صرف اللہ کی. وحدہ یکون الدین. ویسے جہاں جلالین نے تجھے معنی کیا ہے بعض حضرات نے, لیکن آپ کر لیں یہ معنی, میں معنی اور کر رہا ہوں. یکون الدین للہ, ہو جائے, حتیٰ کہ ہو جائے نظام. کیا معنی ہے دین کا؟ نظام للہ, صرف اللہ کا اقامت دین ہو جائے, اقامت توحید ہو جائے, اور زور ٹوٹ جائے گا شرک کا. جب توحید کی اقامت ہوگی تو جہاں دین سے مراد صرف شور پکار نہیں, دین سے مراد نظام محمدی, نظام کتاب و سنت, یہ غالب آ جائے. اس کی تائید کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, لیظہرہ علی الدین کلہ ویکون الدین للہ. ہو جائے دین اللہ کا, یعنی اللہ ہی کے دین کی اقامت ہو جائے. اگر وہ رک جائیں شرک سے, فلا عدوانا, کوئی زیادتی نہیں مگر اوپر ظالموں کے. باخر دعوانا